बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। नताशा की मुनशियात के केस में भी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। ये कैसा तमाशा है कि एक जानिब बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ये फरमा रही थी कि इंटॉक्सिकेशन की रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है, तो दूसरी जानिब बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की जो जमात है उससे ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत बड़े वकील ने उनकी ज़मानत कैसे करवाई है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। जिस दिन से नताशा ने ये वक़ुआ अंजाम दिया और 2 लोगों की जानें ली, हमने बाकायदा तौर पर इस केस को रिपोर्ट किया, इस केस को फॉलो किया और जो हमारे सामने जितने भी हक़ाइक़ आते चले गए हम आपकी खिदमत में वो पेश करते चले गए। नताशा और जिसको जेल में जो सहूलियात मिली, नताशा की वजह से एक फ़ीमेल ऑफिसर या फ़ीमेल अटेंडेंट कहें, उसको मुअत्तल होना पड़ा क्योंकि वो नताशा की खिदमत सही नहीं रख पा रही थी ज़राए के मुताबिक। और उसके बाद फिर हमने बाकायदा तौर पर यह भी देखा कि नताशा के हवाले से जो सहूलियात की ख़बरें हमारे सामने आईं कि भाई इसके पास फ्रिज की सहूलत, इसके पास एयर कंडीशनर की सहूलत, और उसके बाद नताशा के पास जो जो सहूलियात थीं, यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो तो इस वक्त इमरान खान के पास भी नहीं है। नताशा बाहर से खाना मंगवा सकती हैं। नताशा जो ऑर्डर, एक तो ये है ना कि घर से खाना, और बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात यही होता था कि अब तो नताशा खैर छूट चुकी है। नताशा जो खाना मंगवाती थी वो घर का खाना तो नहीं, उनको तो जो खाना चाहिए था, जो उनका दिल किया, उन्होंने कहा कि भाई फ़लाँ ब्रांड से ये वाला खाना चाहिए, और ये अगर उनका मूड है फ़ास्ट फूड खाने का, अगर उनका बारबेक्यू खाने का मूड है, तो ये सब ख्वाहिशें उनकी पूरी की जाती थीं। एक एसी वाला कमरा, और एक मौसूफ़ा ने कहा कि आप ये इस कमरे में कैसे बैठी हैं, तो फिर उस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया, उस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया, खातून ऑफिसर को। लेकिन नताशा वहाँ दनदनाती फिरी बाकायदा तौर पर। आप देखें कि नताशा की हर ख्वाहिश पूरी की गई। उनकी ये वाली ख्वाहिश कि उनको चॉकलेट्स लाके दिए जाएं, वो भी हुए पूरे। और उसके बाद आप तसव्वुर करें कि नताशा अपनी जो रात का बेशतर हिस्सा था वो अपने घर गुजारती थी। ये बाकायदा तौर पर वेबसाइट्स ने रिपोर्ट किया है अपने ज़राए के हवाले से मौसूल शुदा ख़बरों के मुताबिक, तो ये भी हुआ है। और उसके बाद एक ऐसी गाड़ी में नताशा को ले जाया जाता रहा एलिजिडली कि जिसका नंबर प्लेट नहीं था, और वो यानी एक ऐसे वक्त में जब तमाम तर जो कार्य सरकार में जो चीज़ें होती हैं कि भाई ये वाला काम अंजाम हो चुका, ये वाला काम अंजाम हो चुका, तो वो जो भी कारनामे या मामूलात तमाम अंजाम हो जाते थे, तो नताशा रात को चली जाती थी और सुबह से पहले, फजर की नमाज से पहले वो वापस आ जाती थीं। तो ये नताशा साहिबा ने किया। और अब नताशा की जो इम्तनाए मुनशियात केस है उसमें भी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इस केस में क्या क्या हुआ है मैं आपके सामने इसकी एक पिक्चर पेश करता हूं। सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट ने कारसाज हादसा केस में इसकी पहले ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इसने हाई कोर्ट से रुजू किया है। सिंध हाई कोर्ट ने कारसाज हादसा केस में मुनशियात इस्तेमाल करने के मुकदमे में मुलजमा नताशा की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। कराची में कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वालों के वरसा की जानिब से मुआफ़ करने का हल्फनामा जमा करवाने के बाद अदालत ने मुलजिमा की इक़दाम कत्ल के मुकदमे में 6 सितंबर को ज़मानत मंजूर की थी। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 30 सितंबर है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस करीम खान आगा ने केस की समाअत की। मुलजिमा की जानिब से फारूक एच नाइक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। फारूक एच नाइक कौन है? जहाँ तक मुझे, आपको, हम सबको पता है, फारूक एच नाइक एक ऐसे वकील है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जय्यद वकला में उनका शुमार होता है। तो फारूक एच नाइक ये वाले काम करना अब शुरू हो गए कि एक कातिला
کہ جس نے 2 بندوں کو مارا اور نشے میں دھت تھی، اس کی رپورٹس آئیں، اس کے بعد اس قاتلہ کو بچانے کے لیے اب یہاں پہ بولنا چاہیے نا بختیار بھٹو زرداری صاحبہ کو کہ فاروق ایچ نائک جو آپ کی جماعت سے تعلق رکھ رہے ہیں تو آپ ان کا لائسنس معطل کر دیں. یعنی آپ یہ تو کر سکتی ہیں نا کہ کم از کم ہم نے ایک ایسا موقف لیا کہ پارٹی بنی سندھ حکومت، اور اس کے بعد بھی عالم یہ ہے کہ فاروق ایچ نائک اپنے صوبے میں، اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، اس کے فیصلے کے خلاف گئے اور نتاشا کی وکالت کرنا شروع کی. اس کے بعد یہ فاروق ایچ نائک نے عدالت کو بتایا کہ ہماری ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR میں درخواست ضمانت منظور کی جا چکی ہے. اس کی مرکزی FIR میں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی ہے. انہوں نے بھی جو گراؤنڈ پیش کیا وہ میرٹ کا گراؤنڈ نہیں تھا، انہوں نے ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پیش کیا کہ بھائی صلح ہو چکی ہے. تو عدالت میں سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ جب نتاشا گاڑی چلا رہی تھی وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھی، اور یہ باقاعدہ طور پر جب یہ واقعہ ہو گیا ہم نے ان کی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ وہ کس خمار میں تھیں. اور ملزمہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میڈیکل رپورٹ میں بھی ابہام ہے کیونکہ خون میں میتھامفیٹامائن موجود نہیں لیکن یورین میں موجود تھا. یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر لے گئے، کہیں نہ کہیں تو ملنا تھا. عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ یورین میں میتھامفیٹامائن کی کتنی مقدار موجود تھی، جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ اس کی مقدار کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس کے اجزاء موجود تھے. سماعت کرنے والے جسٹس کے آغاز میں ریمارکس دیے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ کیس کے متاثرین کی جانب سے ملزمہ کے ساتھ صلح کر لی گئی ہے اور ملزمہ جو 3 بچوں کی والدہ ہے، نتاشا کے بارے میں پہلی بار یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ 3 بچوں کی والدہ ہے نتاشا. گزشتہ 1.5 ماہ سے جیل میں ہے اور جس انداز سے وہ جیل میں ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لاسٹ جو سماعت ہوئی تھی ان کو ویڈیو لنک پہ پیش کیا گیا تھا، اس سے پہلے جو سماعتیں ہوئی ہیں ان کو باقاعدہ پولیس پروٹوکول دیا گیا، ایک ایسا پروٹوکول ایک قاتلہ کو جس نے بندے مارے ہیں اور لوگوں سے اس کو ڈر ہے باقاعدہ. یار یہ کیا مذاق ہے. دوران سماعت فاروق ایچ نائک ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ نتاشا کا سائیکیٹرسٹ سے برسوں سے علاج بھی جاری ہے. ایسا بھی ممکن ہے کوئی ایسی دوا دی گئی ہو جس کا ذکر میڈیکل رپورٹ میں آیا ہو. اور یعنی پاکستان میں تصور کریں اب ایسی ادویات بننا شروع ہو گئی ہیں. اگر یہ معاملہ ایسے ہی ہے تو ان ادویات میں آپ کو ریلیف دلانے کے لیے آپ کو آئس دی جا رہی ہے اس میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سب کو قلندری نشے پہ لگایا ہوا ہے، سب کو ملنگ کیا ہوا ہے، سب کو صوفی کیا ہوا ہے. تو یہ بڑا یعنی افسوسناک ہے اگر ایسا ہو رہا ہے، جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں فارماسیوٹیکل کمپنیز کی باقاعدہ طور پر جو ڈریپ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان اس کو باقاعدہ چیک کرتا ہے، اس کے بعد منظوری ہوتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے جہاں خود ڈریپ نے اس پر پابندی لگا دی ہو کہ بھائی یہ آپ نہیں استعمال کر سکتے، اور ان ادویات میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. تو پھر پہلے کیس کریں نا ڈریپ پر، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان پر کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. آپ کو ہیلے بہانے دے کر عدالت سے جھوٹ بول کر ایسے وکالت کرنی ہے تو پھر آپ کریں. آپ ظالم کا، آپ ایک قاتلہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ دیں، لیکن اس نے ظلم کیا، اس نے 2 لوگوں کو مارا اور اس کے بعد سڑک پر دن دناتے ہوئے پھر رہی تھیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ بہانہ بنایا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. کیسا ذہنی توازن؟ جو اپنے باپ کی تڑیاں لگا رہی تھیں، وہ دھمکیاں دے رہی تھیں لوگوں کو، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. مان لیتے ہیں عدالت نے ضمانت کے عوض 10 لاکھ روپے کی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا. اس سے پہلے سٹی کورٹ کے جج صاحب یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ کیونکہ سرکاری وکیل کی جانب سے فرمایا گیا کہ اگر ان کی ضمانت ہوئی تو یہ ملک سے باہر چلی جائیں گی. ایک بندی جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، 2 بندوں کو انہوں نے پھڑکا لیا، اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے ہماری عدالتوں پر ہمیں رشک آ رہا ہے کہ وہ کس انداز سے قاتلہ کو ضمانت دے رہی ہیں، اور ان کی جتنی بھی راہیں ہیں وہ اس وقت آسان کی جا رہی ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت نے انسداد منشیات کیس میں کارساز حادثے کی ملزمہ کی درخواست مسترد کی تھی، اور اس کے بعد جو بھی
اس وقت واقعہ ہوا وہ میرے آپ کے سامنے ہے. اب اس واقعے پر کیا بات کرنی, ملزمہ کو باقاعدہ طور پر یہ بھی ڈکلیئر کیا گیا کہ صاحب یہ نشے میں تھیں, اور یہ 6 ستمبر کو حیرت انگیز طور پر اچانک حادثے میں, اب کیسے میڈیا بھی اس کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے حیرت انگیز طور پر, یہ حیرت انگیز طور نہیں ہے, یہ افسوسناک ہے, یہ شرمناک ہے, یہ واہیات واقعہ ہے کہ جو نتاشا نے انجام دیا. اور جیسے وہ دندناتی گئی ہیں, ان کی گاڑی کی رفتار دیکھی تھی آپ نے, سروس روڈ پر 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ چل رہی تھی, اور اس کے باوجود, یعنی یہ حیرت انگیز طور ہے. یہ تو کسی نے جان کے کسی کو مارا ہے نا, اور اگر جان کے نہیں مارا, حادثہ ہے, ٹھیک ہے, آپ شروع میں یہ کہہ دیتے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن نہیں, آپ کو یہ لگتا تھا. کل دیکھیں جو شاہ رخ جتوئی تھا وہ بھی وکٹری کا نشان بنا کے آیا, چھوٹ گیا. اور اس کے بعد ظاہر جعفر, نور مقدم, یہ آپ نے دیکھا چھوٹ گیا, کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ والا, یعنی ظاہر جعفر کو بھی شروع میں تو یہ کہا گیا نا کہ بھائی ظاہر جعفر والا کیس, اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر سزا ہوئی, اور وہ کیس ابھی چل بھی رہا ہے. اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. حالانکہ جو ظاہر جعفر ہے اس کا مقدمہ بھی بڑا تگڑا پڑ گیا ہے, اب اس کو سزا تو ہو چکی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے والدین گئے, اور اس کے بعد یہ والا مقدمہ نتاشا ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی یہ لمحے موجود میں یہ مثال اور آپ کو کہاں ملے گی کہ پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس دولت ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک غریب آدمی, ایک عام آدمی اسی طرح سے آمنہ عارف اور اس کے والد عمران عارف کی طرح سڑک پر کچلا جائے گا تو بھی حکمرانوں کے کانوں تک کوئی جوں نہیں رینگے گی. یہ ہے پاکستان کی صورتحال. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.